انہوں نے کیا کہا یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ انہوں نے جا کے بیان دیا. انہوں نے کوشش بھی کی، قائد اعظم کو میسیجز بھیجوائے کہ ڈیفنس کے لیے. وہ مرد حر آزادی کے عظیم سپہ سالار تھے. جتنے بینک اکاؤنٹس تھے پیر صاحب کے وہ سب فریز کر دی، اور جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا تھا ان سے قریدا کہ ان کا ٹریجر کہاں ہے، گولڈ کہاں ہے، سلور کہاں ہے اور چیزیں کہاں ہیں، وہ سب نکلوا لیا، ضبط کر لیا. پھر ان کا جو پیجو گوت میں پیلس ہے اور وہ سب ان کو بمبارڈ کر دیا. میجر بوریل تھے جنہوں نے ڈائنامائٹ پلان کی، بڑا ویل آرگنائز آپریشن تھا انڈر کرنل اینڈ بریگیڈیئر. جو گڑھن بنگلہ تھا وہ بلاسٹ کیا. اس کا بیک گراؤنڈ اور ریزننگ یہ تھی انگریز کی کہ ہم اتنا ڈرا دیں ان کو کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں بیان دے دیں، اور پیر صبغت اللہ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. سن 1936 سے 1943 تک سوریہ بادشاہ کی 7 سالہ جدوجہد میں یہ دوسری گرفتاری تھی جو انہیں جیل سے تختہ دار تک لے جانے کا باعث بن رہی تھی. ڈیفنس کے وٹنسز کو ٹیررائز کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا. 3-4 ایسے ڈیفنسز تھے، ڈیفنس کے وہ تھے ان کے وٹنسز جو ان فیور میں بیان دیتے، کورٹ میں جا کے ان کے خلاف دے دیا. اچھا کورٹ میں 100% سیکریسی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں موجود تھا، گورے کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا کورٹ میں. ایون ایڈورڈ ہارلینڈ ہولٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سکر نے کوشش کی کہ وہ بھی کورٹ میں اٹینڈ کیا دیکھنے کے لیے. پہلے کہا گیا ہاں آ سکتا ہے، 2 دن کے بعد کہہ دیا نو کوئی نہیں آ سکتا. پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ کو قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد انگریز حکمران انہیں اپنے قانونی دفاع کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے اور طرح طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے تھے. یہ کہا گیا ان کی ہپنوٹک آئیز ہیں اور لوگ ڈریں گے، تو بیچ میں ایک پارٹیشن رکھا گیا. پارٹیشن کے اس پار وہ جو ایکیوز کر رہے ہیں، ایلیگیشن کر رہا ہے پروزیکیوشن وٹنس، اور اس طرف پیر صاحب ہیں. تو یہ تو اٹ از اے ٹوٹل وائلیشن آف پروسیجر. وٹنس برقع پہن کے آ رہا ہے. یہ سندھی رائٹرز نے بھی لکھا ہے اور کچھ انگریز رائٹرز ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے. کم از کم برٹش ڈاکیومنٹس کے مطابق 200 سے 250 حروں کو ہینگ کیا گیا اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کو مار دیے گئے انکاؤنٹرز میں. اچھا اب جب ٹرائل ہو رہی ہے تو ایکیوز کے لیے ایک ایڈوکیٹ ہونا ضروری ہے. ان کو جو ایڈوکیٹ ملا اس کا نام تھا دیالمل لالوانی. یہ نوشرو فیروز کا حالانی کا تھا اور بہت ہی اچھا کمپیٹنٹ لائر. شروع میں پیر صاحب نے ہیزیٹیٹ کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ انگریز دے رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ارادہ ہے. بٹ جب 2-3 دفعہ ڈسکشن اس کے ساتھ ہوئی دین پیر صاحب ریئلائز کہ نہیں یہ کمپیٹنٹ آدمی انڈیپینڈنٹ ہے. اس نے بڑا اچھا کیس بلڈ اپ کیا اور پوری ہائی لائٹ کی کہ کیوں ہروں نے ریبیل کیا، ہروں نے کیوں اب گڑھن بنگلوں میں آگ کیوں لگا دی اور ریزلٹ کیوں کیا. تو بہت ہی اچھا کیس بلڈ اپ کیا اور یہ بھی بلڈ اپ کیا کہ ان کے پیسے سیز کر لیے. پیر صاحب لائک آل ادر پگاڑاز اس نے آرگیو کیا ہی ہیڈ نو آپشن ایکسپٹ ٹو ریزسٹ. 20 مارچ سن 1943 کو صرف 32 سال کی عمر میں سوریہ بادشاہ کو حیدرآباد کی جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. اب دیکھو پیر صاحب کی جو ایج تھی وہ 32 سال کی عمر میں اس کو سزائے موت ہوگی. 32 سال کی عمر میں تاریخ میں جو لوگ دیکھتے ہیں سکندر اعظم ایسا آدمی تھا جس نے 32 سال کی عمر میں وفات پائی لیکن ساری دنیا پہ اس نے جو ہے حکمرانی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے. ہم اس کی مثال تو پیر صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے لیکن اس کی بھی ایج دیکھو 32 سال کی عمر تھی، وہ انقلاب لائے تھے. لیکن پیر صاحب 1921 میں اس کو پگ پہ بیٹھے تھے، 1943 میں سزائے موت ہو گئی. بظاہر انگریز حکمران انہیں پھانسی دینے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر دراصل انگریز نے بر صغیر پر اپنی حکمرانی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی. لیمبرک اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جی میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں چیس کھیلتا تھا اور میں سوچتا اور ہر رات میں ہار جاتا تھا. تو جس رات اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ شطرنج کھیل رہے ہیں اور جب بتایا گیا ہے کہ کل صبح تمہیں پھانسی ملنے والی ہے تو لیمبرک لکھتا ہے کہ مجھے بڑی اندر سے خوشی ہوئی کہ یہ اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ آج تو بازی میں مار لوں گا.
لیکن وہ آخری بازی بھی صفت اللہ شاہ جیتتے ہیں. تو بتائیے کہ اس شخص کے جو نروز ہوں گی، 30-31 سال کا ایک نوجوان، اس کے ذہن میں اس کی جو حوصلہ ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا، اور کس کے سامنے وہ ہے، اور وہ کس سے لڑ رہا ہے. وہ اپنے خطے کی کسی طاقت سے نہیں لڑ رہا، وہ ایک بیرونی طاقت سے لڑ رہا ہے. سوریہ بادشاہ کی پھانسی اس حقیقت کی غماز ہے کہ انگریز ان کے آہنی حوصلوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ سوریہ بادشاہ کی استقامت کو شکست دینا ناممکن ہے. فریڈرک ینگ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جا کے بتائے پیر صاحب کو. تو 18 مارچ کو 20 مارچ کو پھانسی دی گئی تھی، 18 مارچ کو وہ گیا. اس نے جا کے بتایا کہ آپ کی اپیل کی ریجیکٹ ہوگی. اب اپیل اگر نہیں کی تو انہوں نے کچھ فیبریکیٹ کر دی. پھانسی سوریہ بادشاہ کو دی جا رہی تھی اور پھانسی کی اطلاع دینے کے لیے آنے والے انگریز افسر کی ٹانگیں اس لیے کانپ رہی تھیں کہ سوریہ بادشاہ نے اسے اپنے پورے شاہی جلال کے ساتھ بتا دیا تھا کہ میں مروں گا تو پگارا کی طرح مروں گا. جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. پیر صاحب نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے گورنر نے تمہیں بھیجا ہے، یہ ڈر رہے ہیں کہ میں شور شرابہ نہیں کروں. آئی ول ڈائی لائک اے پگاڑا. یہ ہے اس ڈاکیومنٹ میں جو فریڈرک ینگ نے لیٹر لکھ کے بھیجا گورنر ڈاگ. میجر جنرل رولینڈ ریچرڈسن کو بھیجا کاپی ٹو گورنر ڈاگ. یہ دیکھیے پتا ہے کہ پھانسی ہو رہی. ہاؤیور اس نے ریکویسٹ، ایک بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ، اس نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے دفنائے پیروں کا جو گریو یارڈ ہے پیر کوٹ میں، وہاں جگہ بہت ہے اور چھوٹی سی ایک گریو چاہیے مجھے. تو گول مول جواب دیا. بہت تیز چالاک تھا فریڈرک ینگ. گول مول جواب دیا، اچھا میں دیکھتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں، اور چلے گئے. اس کے بعد اور بھی کچھ رپورٹ لکھتے گئے اور دفنانے کا تو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے پھانسی دی، ہی ڈائیڈ لائک اے پگاڑا، کوئی پرابلم نہیں کیا. پھر انہوں نے فوٹوگرافز کھینچی، وہ ڈسٹریبیوٹ کی. آج تک یہ راز بھی فاش نہیں ہو سکا کہ حیدرآباد جیل سے سوریہ بادشاہ کا جسد خاکی کہاں منتقل کیا گیا. جب پیر صاحب کو کیس چل رہا تھا حیدرآباد جیل میں، تو دیکھیں جنوری سے کیس شروع ہوا ہے، فیبروری میں وہ ختم ہو گیا. 1 مہینے کے اندر اندر جو انہوں نے کیس ختم کر کے مارشل لا کے دور میں پیر صاحب کو سزائے موت کی سزا دے دی. لیکن ہم جو ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بحث ان کا پہلے سے چل رہا تھا کہ پیر صاحب کو کہاں پہ دفن کرنا ہے. آیا اس کو اپنے مقامی جگہ پہ دفن کریں، یا جو درگاہ شریف ہے اس پہ دفن کریں، یا کہیں چھپا دیں، یا سی بیورل ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں سمندر میں. تو اب کیس، حیرت کی بات ہے کہ کیس چل رہا ہے لیکن وہ پہلے سے ہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو دفن کہاں کریں. مطلب ان کا ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے وائس رائے کو لکھا ہے، مقامی جو گورنر ہے ان کو بھی، وہ جو انگریزوں کے لکھا تھے کہ اس کو کہاں پہ دفن کریں، کہاں پہ اس کو بھیجا جائے. تو یہ ساری وہ لکھ پڑھ ہوئی ہے، اور اس کو کہاں پہ کس جگہ پہ دفن کیا، یا پانی میں ادھر ہی دفن کر دیا، وہ جو ہے ایکوریٹ جگہ نہیں مل رہی. اس کا مقبرے سے بھی، ان کی قبر سے بھی ان کو خوف آتا تھا کہ اگر ہم نے کہیں نشان چھوڑ دیا تو پھر ایک بہت بڑی چیز بن جائے گی. اگر یہ مزار رہ گیا تو ہمارے لیے تو یہ ایک مزاحمت ہوگی. یہاں سے جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ مزاحمت کی علامت ہوگی، یہ ہونے نہیں چاہیے. اب ڈھونڈتے پھرو آپ. سوریہ بادشاہ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں فرزندان سید سکندر شاہ اور سید نادر شاہ کو انگریز نے علی گڑھ منتقل کر دیا. مگر غاصب حکمرانوں کو یہ خوف تھا کہ صاحبزادگان کی موجودگی میں حر تحریک کو دبایا نہیں جا سکے گا. چنانچہ وہ دونوں شہزادوں کو برطانیہ لے گئے. قیام پاکستان کے بعد پیران پگارا کی گدی بحال ہوئی. شہید سوریہ بادشاہ کے بڑے فرزند سید سکندر شاہ المعروف شاہ مردان شاہ 4 فروری سن 1952 کو مسند نشین ہوئے اور دستار پگارا ان کے سر پر سجائی گئی. گدی ریوائیو کی، ایوری تھنگ چینج. پیر سکندر صاحب نے خود ہروں کو بلا کے کہا کرائم نہیں کرو، اب ہمارا اپنا ملک ہے. اینڈ دیر واز اے ویزیبل obvious overt change in the crime situation کہ انگریز جو بار بار کہتا تھا کہ کرائم صرف ہروں کی وجہ سے، that was proved wrong. سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں 65,000 ہور مجاہدین نے مادر وطن کے دفاع میں
हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। ये जो शाह मर्दार शाह थे, उन्होंने पीर पगारा बनने के बाद एक काम किया, और आपने देखा होगा कि जितने दिन वो सियासत में रहे, उन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े मिलके तो काम किया है कि 1965 की जंग में हुर्रों का एक पूरी ब्रिगेड जो थी वो थरपारकर की तरफ से जाके पाकिस्तानी फौजों के साथ लड़ी है। तो दिस वाज शोइंग द सॉलिडेरिटी और उनके साथ कि हम आपके साथ हैं। इस मकसद के लिए इन्हें इब्तिदाई फौजी तरबियत भी दी गई और भारत को निशान इबरत बनाने के लिए असलहा भी फराहम किया गया। 1965 के वॉर में रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट था। उन्होंने बड़ी लॉयल्टी दिखाई, बड़ी जबरदस्त डेजर्ट वॉरफेयर में कमांडो एक्शन किया और पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कब्जे किए। सहराई जंगी रुमूज से तारीखी तौर पर आगाह इन हुर्रों ने भारत को नाकों चने चबवा दिए। हजारों की तादाद में पीर साहब ने यहाँ से गाजी भर्ती किए, जिन्होंने आगे जाकर इस धरती के लिए, इस वतन की आजादी के लिए अपनी जंग लड़ी। सूरिया बादशाह जो है वो आजादी की जो मूवमेंट वो चला रहे थे कि अपने हुकूक के लिए, सिंध के हुकूक के लिए, सिंध के लोग अपने हीरो को कभी नहीं भूलते। हुर्रों की तारीख हिम्मत, जाफिशानी और अपनी धरती की आन बान और शान पर मर मिटने से इबारत है। सांगड़ और पीर जो गोट के गिरदो नवा में सदियों पुराने कब्रिस्तान आज भी हुर्र तहरीक के शोहदा की याद दिलाते हैं। बर्रे सगीर को अंग्रेज की गुलामी से निजात दिलाने के लिए सूरिया बादशाह शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इस शहादत का समर हमें क़याम पाकिस्तान की शक्ल में मिला। हुर्रों को शुजाअत और बहादुरी की अलामत समझा जाने लगा। सिंध की धरती सूरिया बादशाह के हवाले से हर ताले आजमा को आज भी ये पैगाम दे रही है, मुश्तरी होशियार बाश, मुसलमान अपने सर की बाजी लगा सकता है मगर जालिम की हुक्मरानी कभी कबूल नहीं करता। धरती ते सिर घोरण वारो, धरती ते सिर घोरण वारो, सूर्य बाछा जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी हो प्यारी, सिंधड़ी सारी जो आना रो, सूर्य बाछा जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी जो आना रो, सूर्य बाछा जिंदाबाद। आला हजरत पीर पगारो, आला हजरत पीर पगारो, सूर्य बाछा जिंदाबाद, सूर्य बाछा जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी